آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ منورہ سے ہجرت کر کے رستے میں جب غار ثور میں ٹھہرے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، بڑی ہمشیرہ، آپ کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 دن تک جو ہے خدمت کرنے کا موقع میسر آیا۔ حضور جب غار ثور میں تھے تو حضرت اسماء جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ جناب صدیق اکبر نے اپنی بچے کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو ہے حضور تک، غار ثور تک جو ہے کھانا پہنچایا جائے، اور وقت فرمایا بیٹی رات کے وقت میں کھانا لے کے آنا ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو اگر حج عمرہ کی توفیق دی، جا کے آئے ہیں یا جانے والے ہوں گے، تو بخوبی معلوم ہوگا کہ غار ثور کا معاملہ جو ہے کس قدر اونچائی پر ہے۔ آج بھی وہاں پر کوئی آبادیاں تعمیر نہیں ہیں، کوئی مکانات تعمیر نہیں ہے، لیکن البتہ اب جو ہے راستے بنا دیے گئے ہیں بآسانی وہاں جانے کے لیے۔ لیکن پھر بھی کوئی انسان اب جو ہے رات میں جانے سے، اب تو لائٹوں کا نظام ہو سکتا ہے تو بآسانی جا سکے، مگر آپ ذرا تصور کریں کہ مکہ کی آبادی سے نکل کر جب ساری آبادی تنہائی میں سو جائے، جب اکیلے نکل کر جانا اور غار ثور کی اس پہاڑی پر چڑھنا، حضور علیہ اور ایک عورت ذات کا اپنے والد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کھانا پہنچانے کے لیے مسلسل 3 رات تک جو ہے آپ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا پہنچا کر آئی۔ ایک رات کے تعلق سے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا، ارادہ تھا کہ جلد ہی جاؤں، اچانک میرے دروازے پر جو ہے شور و شغب کی آواز آئی، تو دروازہ کھولنے پر پتہ چلا کہ ابو جہل اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ وہاں پر آ پہنچا ہے، اور آ کر سیدھا اس نے مجھ سے کہا کہ بتا تیرا باپ جو ہے محمد عربی کو کہاں لے کر گیا ہے۔ میں خاموش رہی، پھر اس نے جو ہے اور تیز لہجے میں، تیز آواز میں مجھ سے واپس سوال کیا، بتا کہ کہاں گیا ہے وہ لے کر۔ میں نے کہا کہ سچویشن بڑی عجیب ہو گئی ہے کہ مجھے تو پتہ ہے کہ میرے والد اور حضور کہاں تشریف فرما ہیں، اگر میں نے بتا دیا کہ حضور فلاں جگہ تشریف رکھتے ہیں تو ایسے وقت میں تو یہ بدبخت وہاں پہنچ جائے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نقصان پہنچا دے گا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی مجھے نہیں پتا تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور میں ہوں صدیق اکبر کی بیٹی، جن کی سچائی کی گواہی قرآن دیتا ہے، میں ان کی بیٹی ہوں، ایسے راہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں کہ ایک طرف مجھے وفا بھی کرنی ہے کہ حضور کے تعلق سے بتانا بھی نہیں ہے، اور دوسری جانب جو ہے اگر میں نے بتا دیا تو حضور کو تکلیف کا اندیشہ ہے، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، کہ میں اسی پش میں تھی کہ بتاؤں یا نہ بتاؤں، کیا کروں۔ کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ کا معاملہ تھا، میں نے کہا بات چاہے جو بھی ہو، جس طرح کی بھی ہو، میں نے یہاں پر بھی جو ہے جھوٹ کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ میں نے برجستہ اس سے کہہ دیا، سن تو پوچھتا ہے کہ میرے والد حضور کو کہاں لے کے گئے ہیں، یہ بات تو مجھے پتا ہے مگر میں تجھے بتاؤں گی نہیں۔ آپ نے جملہ کہا کہ یہ بات تو مجھے پتا ہے لیکن یہ بات میں نے تجھے بتانی نہیں ہے۔ کہا اس بدبخت نے جو ہے آپ کے ایک زور سے تماچا مارا، جس کی وجہ سے جو آپ زمین کے اوپر آ گئی، اور زمین پر آنے کی وجہ سے اچانک آپ کا کان جب زمین سے ٹکرایا تو یہاں سے خون کا دھارا بہہ گیا، لیکن ایسے حالت میں بھی جو ہے آپ کو اپنے والد اور حضور کے لیے کھانا پہنچانا تھا۔ اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا دروازے کی طرف آئیں، اور یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ باہر سناٹا چھا گیا، ہر طرح سے دیکھا کہ چاروں طرف سناٹا ہے، اب ساری آبادی جو ہے سو چکی، چہرے پر کپڑا لپیٹ کر آپ جو ہے غار ثور کی طرف روانہ ہو گئی۔ ذرا تصور تو کریں کہ محبت کے کیا ان کے اندر جذبات تھے، اپنے والد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کس قدر قربانی دینے کے لیے وہ ایک کمزور سی عورت تو ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، 4 سیڑھیاں چڑھ جائے تو تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے، پورا پہاڑ انہیں چڑھنا تھا غار تک پہنچنے کے لیے، وہاں تک پہنچی۔ اگر بیٹی فون پر بھی تھوڑا سا ایسا بول دینا تو والد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج جو ہے کچھ تکلیف میں ہے، آج کچھ پریشانی میں ہے۔ آپ جب وہاں پر پہنچتے ہی آواز کا لہجہ سنتے ہی صدیق اکبر پہچان گئے کہ بیٹی کچھ تکلیف میں ہے۔ سوال کیا کہ بتائیں بیٹی کیا حال ہے، کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ آپ نے بظاہر اپنی پریشانی کو چھپانے کی کوشش کی اور فرمایا ابا حضور دیکھیں میں نے آپ کے لیے کیا بنایا ہے، مگر والد ہیں کہ انہیں وہ لقمہ کہاں اچھا لگے کہ بیٹی کی پریشانی نہ معلوم ہو جائے، تو بار بار کہا، یہاں تک کہ حضور کے کانوں میں آواز پہنچی تو آپ بھی فرمانے لگے اسما بتاؤ تو ہوا کیا۔ فرمانے لگی حضور
آج عشق کے ایک ایسے راستے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ ایک طرف محبت کا امتحان لیا جا رہا تھا اور ایک طرف مجھے جھوٹ کے راستے پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں عشق کے راستے میں کامیاب ہو گئی اور اس کے بدلے میں جو ہے اس طرح کے معمولات ہو گئے، اور جب وہ وہاں سے آپ نے کپڑا ہٹایا تو خون کا وہ دھارا واپس بہنے لگا۔ جب میرے نبی نے یہ دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت میرے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ، میں ابو بکر سے راضی ہو گیا ہوں، مولا تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا۔ میں ابو بکر سے راضی ہوں، مولا تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ایک وہ جو سچائی کو لے کر آئے اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی ہے، یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کہ سچائی کے راستے پر چل کر جو ہے اللہ عز و جل کے محبوب کی زبانی کہ مولا میں تو راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ محبوب راضی ہو جائیں، اور محبوب بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مولا میں صدیق سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی جو ہے صدیق سے راضی ہو جا۔ یہ سچائی کا صلہ جو حضور کی زبانی دنیا کے اندر بھی جو ہے اللہ عز و جل نے جو ہے آقا کریم کی زبانی جو ہے انہیں عطا ہو گیا۔